کہ یہ تمام حروف ہماری بولی جانے والی زبان اردو جو ہے اس میں استعمال ہوتے ہیں اور ہم انہیں پڑھتے آئے ہیں. اچھا، اب پہلی بات یہ کہ یہ جو حروف میں نے لکھے ہیں آپ کو ایک خاص ترتیب میں نظر آ رہے ہیں، اور وہ خاص ترتیب یہ ہے کہ کل کتنی لائنز میں میں نے، روز میں نے انہیں لکھا ہے 4، اور ہر لائن میں یا رو میں کتنے حروف ہیں؟ 7. لہٰذا اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں ان حروف کی تعداد جو ہے وہ پتہ چل گئی. تو حروف الہجا کی تعداد عربی زبان میں کتنی ہے؟ 28. تو یہاں جو آپ کے سامنے حروف لکھے ہوئے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 28 ہے. اب ظاہر بات ہے، دیکھیں الفابیٹ انگریزی میں کتنے ہیں؟ 26. اردو میں حروف تہجی کتنے ہیں؟ ہاں دیکھیں انگریزی میں کوئی اختلاف نہیں، اردو میں جو ہماری اپنی زبان ہے ہمیں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ کتنے 31 کے 37 یا 38 یا 52. یہ آپ پہ میں چھوڑتا ہوں، آپ چیک کر کے بتائیے گا. بہرحال عربی زبان میں استعمال ہونے والے حروف الہجا جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ 28. اچھا، اب ان حروف کی عربی میں اپنی پروننسیشن ہے. اردو میں ہم انہیں کیسے پڑھتے ہیں؟ الف، بے، تے، سے، جیم، ہے، خے، ایسے ہی ہے نا. لیکن عربی میں آپ انہیں ایسے نہیں پڑھتے. عربی میں آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ میں سے میں درخواست کروں گا کہ آپ ذرا ان حروف کو پڑھ دیں. جی آپ. ہاں جی، آپ میں سے کسی کو ان کے پڑھنے سے اختلاف ہو؟ جی جی ندیم صاحب. صرف 2 حروف میں اختلاف ہے، باقی ٹھیک ہے پڑھے انہوں نے. اور کوئی؟ ابھی بھی اختلاف کی گنجائش ہے. جی. ٹھیک ہے، میں نے لکھے وہ اسی طرح ہا کو پہلے لکھا ہے. تو پہلی بات یہ اس لیے خاص طور پہ اس لیے لکھا ہے کہ ہم نے ڈکشنری کنسلٹ کرنی ہے انشاءاللہ عربی زبان کی. تو عربی زبان میں جو آپ کو الفابیٹیکلی ورڈز ملیں گے اس میں ہا پہلے ہوگا اور واؤ کے بعد یا ہوگا. اس لیے میں نے وہی ترتیب سامنے رکھی ہے تاکہ آپ کے لیے جو ہے پریشانی نہ ہو، ورنہ واؤ پہلے آتا ہے ہمارے اور ہا اس کے بعد آتا ہے، پھر یا آتا ہے. ہاں جی، یہ جو ہے سامنے ان کی پروننسیشن آئی ہے بالکل ٹھیک آئی ہے. اب میں سب کے لیے ایک آسان سا اصول بتا دیتا ہوں. اس اصول کو آپ اگر سامنے رکھیں گے تو آپ میں سے سب ان حروف کو صحیح پروناؤنس کریں گے انشاءاللہ تعالی. اصول یہ ہے ردیم صاحب کہ ان حروف کو اردو میں ہم جو پڑھتے ہیں تو اردو پڑھنے میں ہمارے وہ حروف جو اے ساؤنڈ پر ختم ہو رہے ہیں. اے کون کون سے حروف اے ساؤنڈ پر ختم ہو رہے ہیں؟ ذرا پہلی لائن میں دیکھیں، الف، بے، تے، سے، جیم، ہے، خے. ٹھیک، ان پہلی لائن میں کتنے حروف جو ہیں وہ اے ساؤنڈ پہ ختم ہو رہے ہیں؟ 5. ایک الف نہیں ختم ہو رہا اور ایک جیم نہیں ختم ہو رہا. لہذا جو حروف اردو پڑھنے میں اے ساؤنڈ پر ختم ہوں گے آپ نے ان حروف کو عربی میں آ ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا ہے. سمپل سا رول. ٹھیک ہو گیا؟ اردو پڑھنے میں جو حروف آپ کے اے ساؤنڈ پر ختم ہو رہے ہیں ان حروف کو آپ نے آ ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا ہے. لہذا الف ناٹ آ، الف، با، بے، با، تے، تا، ثے، ثا، جیم، ہے، ہا، خے، خا، دال، ذال، رے، را، زے، زا، سین، شین،
صاد واد توئے طا زوئے زا عین غین فے فا قاف کاف لام میم نون ہے ہا واو یہ یا. کلیئر ہو گیا جی؟ تو اب آپ کے لیے ساری زندگی کا مسئلہ حل ہو گیا. اب آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کہ جی کون سے حرف کو کیسے پڑھنا ہے، ورنہ یاد رکھنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ہم نے اس لیے نہیں پڑھا ہے کہ اب جب ہم الفاظ بنائیں گے تو ان الفاظ میں جو حروف استعمال ہوں گے ان حروف کو ہم نے اسی طرح پروناؤنس کرنا ہے. اب ہم عربی لفظ میں جب بے آئے گا تو ہم اسے بے نہیں بولیں گے بلکہ کیا بولیں گے؟ با. فے آئے گا تو ہم اس کو فا بولیں گے. یہ اس لیے ضروری ہے. کلیئر ہوگی؟ تو عربی زبان میں استعمال ہونے والے حروف جو ہیں حروف الہجا، ان کی تعداد آپ کے سامنے آ گئی ہے 28. ان حروف کی تعداد میں ایک اختلاف ہے. وہ اختلاف ایک حرف کی وجہ سے ہے اور وہ ایک بڑا اہم حرف ہے جو آپ کو ان حروف میں نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ کو قرآن مجید میں وہ لکھا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ حمزہ ہے. یعنی حمزہ میں نے اس لسٹ میں شامل نہیں کیا. اس کی وجہ کیا ہے وہ ابھی آپ کے سامنے آتی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک بات اور سمجھنی پڑے گی، اور وہ بات ہے حرکات کی. عربی زبان میں جو دوسری اہم چیز ہے وہ ہیں حرکات، اور بنیادی حرکات 3 ہیں. ان سے آپ واقف ہیں: زبر، زیر، پیش. یہ 3 بنیادی حرکات ہیں. ایک اور علامت آپ کو عام ملے گی، ویسے تو اور بھی علامات ہیں لیکن ایک علامت اور ملے گی آپ کو، وہ ہے یہ والی علامت. کیا کہتے ہیں اس کو؟ جزم. ٹھیک ہے، سکون کی علامت، جزم کی علامت. اچھا، اب یہ علامت بورڈ پر لکھتے ہوئے یا آپ اپنی جب کاپیز پہ لکھیں گے تو جلدی میں لکھنے کی وجہ سے اس پیش کے ساتھ جو ہے وہ مکس ہونے کے چانسز ہیں. لہٰذا ہم اپنے اس کلاس اس علامت سکون کے لیے جو سمبل یوز کریں گے وہ یہ نہیں ہوگا بلکہ یہ ہوگا. ٹھیک، اس کے لیے ایک دائرہ بھی عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. مختلف علامات ہیں لیکن ہم اس کے لیے اپنی اس کلاس میں اس کو یوز کریں گے. تو زیر زبر پیش اور یہ علامت سکون. اب حمزہ اس میں شامل کیوں نہیں ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے کچھ بزرگ کہتے ہیں کہ الف اور حمزہ دراصل ایک ہی حرف ہے. الف اور حمزہ میں کوئی فرق نہیں ہے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی الف ایک الگ سے حرف ہے اور حمزہ الگ سے حرف ہے. جو تو الف اور حمزہ کو الگ حروف مانتے ہیں ان کے نزدیک پھر تعداد جو ہے حروف الہجا کی وہ 29 ہو جائے گی. جو کہتے ہیں کہ الف اور حمزہ ایک ہی حرف ہیں ان کے نزدیک تعداد جو ہے وہ 28 رہے گی. تو الف اور حمزہ میں فرق کیا ہے؟ وہ جو یہ کرتے ہیں کہ وہ دو حروف ایک ہی ہیں لیکن پھر فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ الف جو ہے وہ بغیر کسی حرکت یا علامت سکون کے ہے، لیکن اگر الف پر کوئی علامت آ جائے، زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے یا علامت سکون آ جائے تو اب آپ اس کو الف نہیں کہیں گے بلکہ حمزہ کہیں گے. تو آج آپ کو جو دوسری چیز پتہ چلی ہے، انشاءاللہ آپ اس کے ساتھ میں بہت کچھ سیکھیں گے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے. تو ایک تو آپ کو دیکھیں وہ اے آ کلیئر ہو گیا الحمدللہ. دوسری آپ کو پتہ چلنے لگی ہے بات الف اور حمزہ کا فرق. اب آپ اس آیت کو سامنے رکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق. تو پہلا لفظ تھا اقرا. اب اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس لفظ میں الف کہاں ہے؟ اقرا میں اس لفظ میں الف ہے؟ یہ پہلا کیا ہے؟ حمزہ. میں اسے حمزہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس الف پر حرکت آ گئی. اور جو آخر میں الف آ رہا ہے اسے میں حمزہ کہہ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر علامت سکون آ گئی. لہٰذا اس لفظ میں کوئی الف نہیں ہے. دونوں جگہ پر جو آپ کو الف نظر آ رہا ہے وہ اصل میں حمزہ ہے. لیکن
انسان، اس لفظ میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ الف کون سا ہے اور حمزہ کون سا ہے؟ پہلا والا آپ کا حمزہ ہے اور یہ جو سین کے بعد والا ہے یہ آپ کا الف ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو الحمدللہ الف اور حمزہ کا فرق بھی ہمیں پتہ چل گیا. جب بھی آپ قرآن مجید میں کسی الف پر کوئی حرکت دیکھ لیں یا علامت سکون دیکھ لیں تو آپ اسے اب الف نہیں کہیں گے بلکہ حمزہ کہیں گے، اور بغیر کسی حرکت اور علامت سکون کے وہ الف جو ہے وہ واقعی الف کہلائے گا. تو دو باتیں الحمدللہ ہمارے سامنے آ گئیں. اب ٹائم چونکہ ہمارے پاس کلاس میں بہت تھوڑا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کل اسی سبق کو آگے لے کے چلیں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے اور ہمیں اپنے کلام کو سیکھنے کے لیے جو ہے وہ شوق اور جوش عطا فرمائے. دعا پر اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.